اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، قول الحق سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت جو اوپر بیان ہوئی، سچی بات یہی ہے۔ ما کان للہ، نہیں ہے لائق اللہ کے لیے، ان یتخذ من ولد، کہ بنائے اپنے لیے اولاد، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قضى امرا، جس وقت طے کرتا ہے کسی چیز کو، فانما یقول له، بس پکی بات ہے اسے کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے بیٹے کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس تم اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں کو۔ فاختلف الاحزاب، بس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، آپس میں، فویل، بس خرابی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کی حاضری کے وقت، قیامت کا انکار کیا۔ اسمع بہم، کیا ہی سننے والے ہوں گے، وابصر، اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے، یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے، پھر آنکھیں کھل جائیں گی، سب کو نظر آ رہا ہوگا آنکھوں کے سامنے اب۔ لیکن الظالمون، لیکن ظالم، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ، آپ ڈرائیں ان کو، یوم الحسرت، حسرت والے دن سے، اذ قضی الامر، جس وقت طے کیا جائے گا معاملہ، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ انا نحن نرث الارض، بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے، سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ بس آیت نمبر 40 تک پڑھا ہم نے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہود و نصارہ کے اختلاف کا فیصلہ۔ ربط، یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے واقعہ کو مفصل بیان کیا تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے، حضرت جبرائیل نے آ کر ساری خوشخبری سنائی، سارا واقعہ یوں ہوا، بچہ پیدا ہوا تو قوم والوں نے یوں کہا، وہ ساری تفصیل بتا دی تاکہ اصل حقیقت سامنے آ جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہود اور نصارہ کے اختلاف کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان یہ اختلاف تھا، یہود اور نصارہ کے درمیان یہ اختلاف تھا، تو اس اختلاف کا فیصلہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہو۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی صحیح شان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح عظمت وہی ہے جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے، بیان کر چکے۔
وہ خدا بھی نہیں تھے، خدا کا بیٹا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہودی جو ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ ناجائز ہیں، وہ الزام بھی ان کا غلط ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے معاذ اللہ۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بیان کیا گیا، آگے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے نصارہ کے عقیدہ ابنیت کا رد کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنائے، بیٹا ہونا ایک عیب ہے، کمزوری کی علامت ہے، تو انسان کمزور ہے، اس کو مدد اور معاونت کے لیے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے بیٹے کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو کمزور نہیں، ہر عیب سے پاک ہے، لہذا اللہ کو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، بیٹا باپ کے ہم جنس ہوتا ہے، بیٹا باپ کے، تو خدا کا مثل ہے ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل کچھ بھی نہیں۔ بیٹے کی ضرورت تو تب پڑتی ہے کہ کسی کام میں محتاجی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو ضرورت ہی کیا ہے بیٹے کی؟ یعنی ہو جا، بس کہہ دیا ہو گیا، بات ختم، اسی وقت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس بات کی خبر لوگوں کو دی کہ میرا رب اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اگر سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، پھر عبادت اللہ کی کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خود خدا ہوں، فرمایا ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا پالنے والا تو اللہ ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی الگ الگ۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، اور ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، الگ الگ ذکر کیا تاکہ کسی کو شک و شبہ ہی نہ رہے۔ عبادت اسی کرو، یہی سیدھا راستہ، درست راستہ اور صراط مستقیم ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے مختلف گروہ ہو گئے، جبکہ صحیح حال، صحیح فیصلہ، ختمی فیصلہ وہی ہے جو پہلے آپ کو بتا دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شیر خارگی میں کلام کرنے سے حضرت عیسیٰ کے برگزیدہ، چنیدہ اور ان کے نبی ہونے کی علامت خارق کی عادت کلام ہے، بچپن میں کلام کیا، لہذا وہ خدا بھی نہیں ہے، خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا قال انی عبد اللہ۔ اب آپ دیکھیں، یہ بات ناممکن ہے، یہ بات ناممکن ہے کہ خدا ایک نومولود بچے کی صورت میں ہو اور شیر خوار بھی ہو۔ کسی کی عقل میں یہ بات آتی ہے، عقل مانتی ہے کہ نصارہ کہنے کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، تو خدا ایک بچے کی شکل میں ہے اور بچہ بھی دودھ پی رہے، نومولود ہے، پیدا ہو رہے ہیں، اب دودھ پی رہے، شیر خوارگی کے عالم میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ یہ ناممکن بات ہے، محال ہے۔ اور ان کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تہمت سے بھی پاک اور منزہ ہیں۔ یہودیوں کا گروہ، اس نے کہا نا فاختلف الاحزاب، حضرت عیسیٰ کے بارے مختلف گروہ گئے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حلالی بھی نہیں سمجھتے تھے، معاذ اللہ، ساحر بھی کہتے تھے، جادوگر، بعض لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں ساحر، اور ناموں سے بات ہوئی نا تو کچھ بھی آگے تو بس نام رکھ دیا، ساحر مانا جادوگر ہے، بچے کا نام جادوگر رکھ دیا آپ نے۔
جو غلط نام ہے. سحر جادو، ساحر جادو کرنے والا، تو یہ نام ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہودی یہ کہتے تھے کہ جادوگر ہیں، جھوٹے ہیں، ولد الزنا ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات تھے ان کو جادو کہہ دیتے تھے. نصارہ کا ایک گروہ ان کو خدا کہتا تھا، ایک گروہ خدا کا بیٹا کہتا تھا، ایک گروہ کہتا تھا تیسرے خدا ہیں، کوئی کہتا تھا اللہ تعالیٰ ان کے اندر حلول کر گیا. مسلمانوں کا نظریہ اور موقف کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ اور جو حقیقت ہے، جو صحیح ہے. بیٹے کس کے؟ حضرت مریم کے. نصارہ میں زیادہ تر 3 گروہ ہیں، 3 جماعتیں، 3 فرقے. نستوریہ، یعقوبیہ، ملکانیہ. ان کی حقیقت بتا چکا ہوں. نستوریہ کس سے بنا، یعقوبیہ اور ملکانیہ کس سے بنے. سورہ آل عمران میں اس کی حقیقت میں آپ کو بتا چکا کہ یہ پولوس کی ایجاد ہے سارا کچھ. اس نے 3 شاگرد بنائے اور ان کو یہ مذہب ان کو سکھا دیا اور انہوں نے آگے اس کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ بس اس کی حقیقت اور کچھ نہیں ہے. باقی اس کی تفصیلی واقعہ بھی، پولوس کیا کچھ کرتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ قتل عام کیا اور پھر کیسے جا کر ان کو کہا میں راہب بن گیا ہوں، اور پھر 3 شاگرد زعیم ترین دیے اور ان کو یہ سکھا کر مختلف علاقوں میں بیچ کر اس طرح عیسائیت کا بیڑا غرق کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھانے کے 80 یا 82 سال بعد یہ کچھ ہوا. نستوریہ کا نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دوسرا فرقہ یعقوبیہ، یعنی نستوریہ کہتا تھا کہ عیسیٰ اللہ سے جنم دیے، پھر اللہ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا، زمین پہ آ گئے تھے تو اب باپ نے پھر بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا. یہ کتنے عجیب لوگ ہیں، بے عقل. اصل میں پولوس کا گھڑنتو عقیدہ ہے نا یہ، اس نے عیسائیوں کو برباد کرنے کے لیے ان میں یہ غلط عقیدہ پھیلایا. اصل میں پولوس عیسائیوں کا سخت ترین دشمن تھا، سخت ترین. اس نے ایک دفعہ اپنے بڑوں کے سامنے، یہودی تھا یہ، اپنے بڑوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو میں ان سے لڑائیاں کرتا ہوں، لڑتا ہوں، عیسائیوں کا قتل عام کروا دیا اس ظالم نے، تو اگر بالفرض عیسائی سچے ہوئے، اس زمانے میں دین نصارہ سچا دین تھا، تو یہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے. اگر بالفرض یہ سچے ہیں تو میں تو ان کو وہاں بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں ان کے ساتھ کچھ حال کرتا ہوں. باقی یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے کرو. یہ پہنچ گئے ان کے پاس، چلا گیا ان کے پاس اور ان سے پوچھا جانتے ہو میں کون ہوں. حالت اپنی خراب کر کے گیا، نوحے کی شکل بنا کے، بال وغیرہ جیسے بکھرے ہوئے ہوں، رونے پیٹنے کی شکل میں، گھوڑے کو بھی زخمی کر کے، بادشاہ کاٹ کے وہاں پہنچا. پھر کہنے لگا ہم نہیں جانتے. بہت بڑے ان کے یہ چرچ میں گیا تو کہنے لگا میں پولوس ہوں. وہ ہکا بکا یہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے پاس کیسے؟ کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں عیسائی بننے آیا ہوں. وہ اور خوش ہو گئے کہ یہ عیسائی بن گیا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. چلو انہوں نے اس کو بپتسمہ کروایا جو ان کی رسم ہے عیسائی بنانے کے لیے. تو پھر اس کو ایک حجرہ دے دیا، وہیں پر اس نے کچھ عرصہ رہ کر بائبل الحمدللہ وہاں پر کچھ ٹائم رہ کر اس نے بائبل کو پڑھا. تو بائبل کو پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا، جب کچھ ٹائم رہ کر اس نے وہاں پر بائبل کو پڑھا، سیکھا، سال لگایا، بڑا ماہر قسم کا عیسائی ان کو نظر آنے لگا. ان کا تو بڑا ماہر زبردست قسم کا بڑا راہب بن گیا. پھر اس نے کہا مجھے 3 شاگرد دے دو تاکہ میں ان کو کچھ سکھا سکوں کہ میرے بعد کام آ سکے. تو انہوں نے 3 شاگرد دے دیے. تو اب ہر ایک کو یہ الگ الگ پڑھاتا تھا، ایک کو الگ پڑھاتا، دوسرے کو الگ پڑھاتا، تیسرے کو الگ پڑھاتا. تو یہی 3 ان کو الگ الگ عقائد اور الگ الگ نظریات سکھا کر مختلف علاقوں میں اس نے ان کو بھیج دیا کہ جا کر تم نے اس علاقے میں جا کر کام کرنا ہے، تم نے اس علاقے میں، تم نے اس علاقے. یہاں سے یہ 3 مذاہب ان کے فرقے 3 پھیلے. یہ لمبا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو پہلے سورہ آل عمران میں اشارہ سنا چکا ہوں، یہ تو ابھی صرف میں نے اشارہ دے دیا تاکہ بات ذہن میں آ جائے. دوسرا فرقہ یعقوبیہ، ان کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہیں، خود اللہ تعالیٰ ہیں. خدا آسمان سے اترا تھا، کچھ عرصہ زمین پہ رہا، پھر آسمان پہ چڑھ گیا. اور ملکانیہ کہتے ہیں
تین خداؤں میں سے ایک ہیں، یعنی تین خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، اور بعد مریم کی جگہ جبرائیل امین کو مانتے ہیں۔ باقی عیسائیوں میں کچھ صحیح بھی ہیں۔ جو صحیح عیسائی ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں۔ جو مسلمانوں والا نظریہ ہے وہی والا عیسائیوں کا بھی ہے۔ یہ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو ہجرت حبشہ میں جو کفار پیچھے پہنچ گئے اور جا کر مسلمانوں پہ الزام لگا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کرتے ہیں، تو جعفر طیار نے سورہ مریم سنائی تھی۔ تو اس وقت نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح سچ اور حقیقت بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی، اس جو بیان کیے اس سے تنکے کی بقدر بھی زیادہ نہیں تھے، یعنی وہ خدا کے بندے تھے، بیٹے نہیں تھے، اس نے صحیح بیان کیا۔ تو صحیح عیسائی یہی مذہب رکھتے تھے جو مسلمانوں والا عقیدہ ہے، جو مسلمانوں والا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ جو صحیح نصرانی تھے ان کا بھی یہی تھا۔ تو فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے جو اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، خدا کو محتاج سمجھتے ہیں، خدا کو ملکانیہ۔ تیسرا، جو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، یہ جھوٹ ہے نا کہ خدا کا بیٹا ہے، کتنا بڑا افطرا ہے، خدا محتاج ہے بیٹے کا، معاون کی ضرورت پڑ گئی، بازو کی ضرورت پڑ گئی۔ تو یہ کفار آج تو حق بات سنتے سمجھتے نہیں ہیں، دنیا میں اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب کچھ سنیں گے، کھل جائیں گی قیامت کے دن ان کی آنکھیں، نظر آئے گا ان کو سب کچھ۔ آج ان کو نہیں نظر آتا نا، قیامت کے دن سب کچھ کھل کر ان کے سامنے آ جائے گا، سب کچھ حقیقت واضح ہو جائے گی، کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے، سب کچھ کھل کے ان کے سامنے آ جائے گا، پھر سمجھ آ جائے گی، پھر دیکھنے والے بھی ہوں گے، سننے والے بھی ہوں گے۔ دنیا میں بہرے اور گنگے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر سب کچھ دیکھیں سنیں گے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، آنکھیں اور کان وہاں کھل جائیں گے، لیکن اس وقت دنیا میں نہیں سنتے۔ لیکن اب قیامت کے دن سننا کوئی فائدہ تو دے گا نہیں، وہاں دیکھنا کوئی فائدہ تو دے گا نہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر جو کچھ کرے گا اس کا اجر و ثواب صلہ پائے گا، یا نہیں کر سکا وہاں پر جا کر کہتے میں نیکی کروں گا، وہاں پر نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اس حسرت کے دن سے ڈرائیں جس روز سب پچھتائیں گے، سب نیک بھی پچھتائیں گے اور برے لوگ بھی پچھتائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیک لوگ کیا پچھتائیں گے، برے لوگ کیا پچھتائیں گے؟ بات تو واضح ہے، برے لوگ تو حسرت کریں گے، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے گناہ نہ کیے ہوتے، لیکن اب ان کا پچھتانا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، اب اس وقت فکر کریں گے۔ نیک لوگ کیا پچھتائیں گے؟ نیک لوگ پچھتائیں گے، حسرت کریں گے، کاش ہم مزید نیکیاں کر لیتے، تھوڑی سی اور نیکیاں کراتے، یہ پچھتائیں گے۔ لہذا آج وقت ہے، آج اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے انسان بعد میں پچھتاتا ہے، بندہ حج عمرے کے لیے جاتا ہے، اپنی طرف سے خوب کوشش کرتے، تھکا دیتے اپنے آپ کو، تھک ہار جاتے، ہمت تک باقی نہیں رہتی، اتنا کچھ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، لیکن واپس پاکستان پہنچتے اتنی حسرت ہوتی ہے، اتنا پچھتاتا ہے کہ کاش یہ بھی کر لیتا، یہ بھی کر لیتا، اور کر لیتا، اور کر لیتا، اور کر لیتا، حالانکہ اتنا کچھ کیا کہ ٹائم ہی نہیں ملا کسی اور کے لیے، پھر بھی پچھتاتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان نیکیاں کرتا ہی نہیں ہے تو قیامت دن کتنا پچھتائے گا؟ اس لیے نیک لوگ پچھتائیں گے، کاش ہم اور نیکیاں کر لیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا تھا، یہ قبر والا اس بات پہ حسرت کر رہا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے، کاش مجھے دنیا میں اتنا وقت اور مل جاتا، 2 نفل اور پڑھ لیتا، لیکن اب وقت ملنا نہیں ہے۔ قبر میں جانے کے بعد بندہ یہ حسرت کرتے، کاش اتنا وقت اور مل جاتا کہ میں 2 نفل ہی پڑھ لیتا، لیکن اب ملے گا نہیں وقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے
ایک جگہ سے ایک دفعہ گزر رہے تھے، راستے میں ایک قبر آئی، وہاں پر رک کے اور انہوں نے اتر کر نماز پڑھی، وہاں اس قبر کے پاس رک کے اترے اور نماز پڑھی۔ ساتھ جو ساتھی تو انہوں نے پوچھا حضرت کوئی خاص مقام ہے، کیا وجہ آپ نے یہاں پر نفل پڑھے؟ فرمایا بھائی یہ قبر والا تو قبر میں چلا گیا، یہ تو اس بات کی حسرت کرتے کاش مجھے 2 منٹ مل جاتے کہ میں 2 نفل پڑھ لیتا، تو میں نے سوچا میرے پاس تو بھی وقت ہے، چلو 2 نفل پڑھ لوں۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہیے، فضول کاموں میں، لغویات میں اور بیٹھ کے بس باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، حسرت ہوگی وہاں پہ۔ پارکوں میں وقت گزارنا، ہوٹلوں میں وقت بیٹھے وقت گزارنا، یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ آج کل دیکھیں نا شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، ٹائم لکھا ہوتا ہے جی 8 بجے، لوگ آتے ہیں 11 بجے 10 بجے، اس سے پہلے آتا کوئی، جو بیچارہ پہلے آیا وہ تو گیا بس۔ تو یہ وقت کی پابندی کا حال رہ گیا، آتا ہی نہیں ہے کوئی ٹائم پہ، چاہے دوسرے کا وقت جائے ضائع ہو جو بھی ہو۔ یہ بہت بڑی ایک نالائکی ہے، آج کل شادیوں میں وقت کی پابندی نہیں ہے، بہت بڑی نالائکی ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے ہمارے یہاں ایک جنرل صاحب تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی، بیٹی کی، انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ اس ٹائم پر بارات نے پہنچانا ہے اور اس ٹائم کھانا لگے گا۔ جب انہوں نے دیکھا گاڑی پہ ٹائم ہو گیا، بارات کا نام و نشان نہیں ہے، ان کا کھولو کھانا لگاؤ۔ اپنے جتنے مہمان آئے ہوئے تھے سب کو کھانا کھلا دیا، سبھی کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد بالکل فارغ ہو گئے، اس کے بھی کافی دیر بعد بارات آ ٹپکی۔ تو بچی کے باپ نے کہا ادھر ہی رکو، اندر نہیں آنا، حال میں آنے کی اجازت آپ کو ٹائم دیا تھا، وہ ٹائم پورا ہو گیا، حال میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں۔ اندر سے بچی کو بلایا، ان کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، یہ لو کھانا، ان سے کہا کہ دیگچوں میں ڈالو، ان کی گاڑیوں میں رکھو، گھر جا کے کھائیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایسوں کو یوں سیدھا کیا جاتا ہے، یہ حال ہے ان کا۔ بھائی جو ٹائم دی اس پہ کیوں نہیں آتے؟ باقی جو پہلے والے اتنے نکمے آپ کو ملے۔ اچھا ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے نکاح کے لیے بلایا، مجھ سے کہا جی شاہ کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے مغرب ٹائم آنا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ناممکن بات ہے، میں شاہ پڑھ کے آؤں گا۔ کہ ٹھیک ہے چلیے آپ کا انتظار کر لیں گے، شاہ پڑھ کے آ جانا۔ حالانکہ مجھے مغرب ٹائم دے رہے ہیں، میں شاہ پڑھ کے گیا، سب سے پہلے حال میں جانے والا میں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی انتظار کر کے۔ یہ تو حال ہے لوگوں کا وقت ضائع کرنے کا، اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں، سمجھ سے باہر بات ہے۔ اتنی دیر میں بیٹھ کے کچھ پڑھ لیں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، کچھ نوافل پڑھ لیں، کوئی کتاب لیں، مطالعہ کر لیں، موبائل ہے اس میں کتابیں رکھیں، مطالعہ کر لیں، وقت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، کوئی قدر نہیں لوگوں کو، حسرت کریں گے قیامت کے دن۔ مسجد کی گاڑی پہ نظریں ٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ اوپر نہیں ہونے دیتے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں امام صاحب آئے کہ نہیں آئے۔ یہاں پہ 1 سیکنڈ انتظار نہ کرنے والے شادی حال میں کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ٹائم نہیں نظر آتا۔ مسجد میں 2 منٹ برداشت نہیں ہوتے، جمعے کا بیان 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں سب کے چہرے لال پیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دین کی بات ہو رہی، شیطان کب سننے دیتا ہے۔ یہ حالت بن گئی ہے قوم کی، تو یہ بربادی کی علامتیں ہیں۔ وقت ضائع بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، لغویات میں، فضول کاموں میں، فضول کھیلوں میں، فضول گیموں میں، فضول لا یعنی گپ، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وہ کام کیے جا رہے ہیں۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کل حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے وقت کو کیوں ضائع کیا۔ ایک بار اور سبحان اللہ پڑھ لیتے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اتنے بڑے پائے کے محدث تھے، ان کے بارے میں لکھے، جب حدیث لکھ رہے ہوتے، لکھتے جب قلم گس جاتا تو قلم کو دوبارہ قط لگانا پڑتا ہے، تو جتنی دیر قط لگانے پہ لگتی اس کو بھی فارغ نہیں گزارتے، ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقتوں کو قیمتی بنایا۔ اور اس میں ایک اور بات میں عرض کروں گا، لیکن پہلے آپ کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، ناراض نہیں ہونا، اور آپ کی بات بھی نہیں کر رہا میں۔
آپ کی بات نہیں کر رہا. بعض خواتین میں یہ بات ہوتی ہے، تیاری کرنے میں انتہائی سست ہوتی ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. 15 سے 20 منٹ میں تیاری کون سی مشکل ہے؟ چلیں بھائی 15 منٹ غسل پہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ اس کے بعد لگا لیں، ٹھیک ہے. یہ جو گھنٹوں تیاری کی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا استر لگائے جاتے ہیں، جیسے فرنیچر پالش کرنے والا پہلے پتہ نہیں کیا کچھ لگاتا ہے، پھر اس کے اوپر جا کے اور تہیں لگائی جاتی ہیں اور کیا کچھ کیا جائے. فضول وقت کا ضیاع ہے. گھنٹوں تیاری پہ لگا دینا، جو نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تیاری بھی اس ٹائم شروع ہوتی ہے. یہ جو بیوٹی پارلر کا زمانہ آ گیا، انہوں نے تو اور کام خراب کر دیا، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو بلکہ ایسے بھی ایک لطیفہ ایسا بھی آپ کو سنا دوں. ایک جگہ نکاح پڑھنا تھا تو فارم فل کیا، میں نے کہا جاؤ بچی سے سائن کرا کے لاؤ. کہتے نہیں بچی نہیں ہے. 20 منٹ گزرے، میں نے کہا سائن کر کے لاؤ بھائی. کہتے نہیں بچی نہیں آئی. میں نے کہا گھر سے کرا دو. کہتے بیوٹی پارلر گئی ہوئی ہے. 2 گھنٹوں بعد آ رہی ہے. اللہ کے بندے پہلے لے جاتے، لے کے جانا ہی تھا تو دوسروں کا وقت ضرور ضائع کرنا تھا. لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، فیل ہے اس معاملے میں. وقت ضائع کرنے میں کوئی پرواہ نہیں. وقت تو کوئی چیز سمجھتے نہیں ہے، جبکہ اللہ صحابہ اکرام وقت کو سونے سے زیادہ مہنگا سمجھتے تھے. جو آیا گیا بس، دوبارہ نہیں آیا، اس کو مت ضائع کیجیے. تیاری کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو ڈھیلا اور سستی کا شکار بنا دیا. آج کل تو مردوں نے بھی میک اپ شروع کر دیا ہے. تو بہرحال حسرت ہوگی. اہل جنت اور جہنم کے لیے دوام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا آج کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی. جب اہل جنت کو معلوم ہوگا ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کی خوشی کی حد کیا ہوگی اندازہ لگا سکتے کوئی؟ اہل جہنم کو معلوم ہوگا کہ ہم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو ان کے غم کی کیا انتہا ہوگی. آج تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں نا، لیکن جب وہ دن آئے گا اب یقین آ جائے گا کہ ہم نے اپنا وقت بہت ضائع کیا. کافروں کو شاید پہلے یہ امید ہوگی جب جہنم سے گنہگار مسلمانوں کو نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس وقت تک تو امید ہوگی شاید ہمیں بھی نکال دیا جائے. لیکن موت کو ذبح جب کر دیا جائے گا، جنت اور جہنم والوں کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اب کافروں کی امید ختم. جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم الحسرت سے مراد وہ کیا ہے؟ وہ وقت مراد ہے جس وقت موت کو سب کے سامنے لا کر ذبح کر دیا جائے گا. صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک چٹکبرے مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی، پھر جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا. پھر ایک منادی اعلان کرے گا اے جنت والو، اے جنتیوں. یہ سن کر جنتی لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے. جب دیکھیں گے موت سامنے کھڑی ہوگی، اس کو اچھی طرح دیکھیں گے، پہچانیں گے. پوچھا جائے گا، منادی پوچھے گا پہچانا تم نے اسے؟ کیا یہ؟ کہیں گے بالکل اچھی طرح پہچان لیا، یہ موت ہے. پھر جہنم والوں کو پکارا جائے گا اے اہل نار، اے اہل دوزخ. دوست کی اپنی گردنیں اٹھائیں گے، دیکھیں گے موت سامنے ہوگی، پہچانیں گے. پوچھا جائے گا کیا ہے، پہچانتے ہو؟ کہیں گے بالکل پہچانتے ہیں، یہ موت ہے. پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا آج کے بعد موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ اپنے ٹھکانے میں رہو گے. جنتی ہمیشہ جنت میں اور دوزخی ہمیشہ دوزخ میں. یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، یہ فیصلہ ہو جائے گا. اب آپ اندازہ لگا لیجیے جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. ترمذی کی روایت ہے اگر کوئی شخص خوشی سے مر جاتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے ہیں، اتنی خوشی ہوگی کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور اگر کوئی غم سے مر جاتا تو دوزخی غم سے مر جاتے، لیکن اب وہاں پر موت نہیں آنی. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے
اور دوست کی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، کوئی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ ہے اہل السنت والجماعت کا موقف۔ اہل السنت والجماعت کا یہی موقف ہے۔ باقی جو فرقے ہیں، معتزلہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ، الگ الگ ان کے نظریات ہیں۔ اب اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بعض طبقے اس بات کے قائل ہیں کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، جہنم کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، جہنم کو ختم کر دیا جائے گا، سب مر جائیں گے۔ جھوٹ ہے یہ، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ سزا میں رہیں گے، خلود دائمی ہوگا، خالدن فیہا، ہمیشہ دوست کی دوزخ میں رہیں گے، اور جنتی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ کروڑوں کھربوں سال گزر جائیں گے، زندگی اب ختم نہیں، اب ہمیشہ مل جائے گی، اب کوئی نہ مرے گا اور نہ ہی کسی کو موت نے آنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے بس۔ اس لیے ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عامی وارث ہوں گے اس زمین کے، اور جو کچھ اس پر ہے ہم وارث ہیں۔ مسلمانوں یا دیگر انسانوں کو عارضی طور پر ہم نے اس زمین کی ملکیت دی ہے کہ چلو اس سے فائدہ لے لو، اس پر گھر بنا لو، اس پر رہ لو، اس پہ کاشتکاری کر لو، لیکن ہمیشہ تم نے یہاں پر نہیں رہنا، ہمیشہ تم نے یہاں نہیں رہنا، آ جانا ہے تم نے میرے پاس۔ تو بہرحال ان آیات میں نصارہ کے عقائد کا بھی رد کیا اور یہودیوں کے نظریات کا بھی رد کر دیا۔ تو آخر میں جو بات فرمائی اس پر بڑی اچھی طرح سے دھیان دیجئے۔ ہاں، نصارہ کی بات جو ہو رہی تھی، لقد كفر الذين قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، کافر ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں پر ان لوگوں کی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کون ہے؟ بے شک اللہ بعینہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ خدا ہے، ان کا دعویٰ غلط ہے۔ اور باقی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ان کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ سب کی یہاں پر تردید کر دی۔ جتنے بھی گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط اور تفرید کا شکار تھے، سب کو جٹلا دیا، سب غلط کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ ہے، صحیح موقف جو قرآن نے دیا اور جو حدیث نے دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر نصارہ کا ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، اور یہودیوں کا بھی یہی نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی، مرزائیوں کا بھی یہی نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی۔ سب جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ صحیح سلامت کہاں اٹھایا؟ آسمانوں پہ۔ اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر بات کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات پہ تفصیلاً گفتگو ہو گئی ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں کہ ان کو پھانسی دی گئی، ختم ہو گئے۔ نصارہ کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی تو دی گئی ہے لیکن 3 دن بعد پھر زندہ ہو کے آسمان پہ چلے گئے تھے، تو یہ باطل نظریہ ہے۔ اور مرزا کہتے ہیں 3 دن بعد اٹھ کے زندہ ہو کے وہ کہاں آ گئے تھے؟ کشمیر آ گئے تھے، اور یہاں بھاگ کے یہاں آئے اور یہاں کے فوت ہو گئے تھے۔ سب کے باطل نظریات ہیں۔ صحیح عقیدہ قرآن نے دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، بلکہ دوسرے مقام پر تو قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ کیا ہوا پھر؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف روح اور جسم کے ساتھ اٹھا لیا، اپنے پاس آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو باقی نظریات ان کے یہود و نصارہ کے سب کے سب باطل ہیں، من گھڑت ہیں، غلط ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو بہرحال جو آخری بات فرمائی حسرت والی، اس کی طرف غور کیجئے۔ کل جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوگا، دیکھ کے حسرت کریں گے، کاش ہم نے نیکیاں کی ہوتی وہ لکھی ہوتی،
اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن محاسبہ کرنے والا۔ تو اللہ فرمائیں گے اے بندے اپنے عمل نامے کو پڑھ، تھوڑا سا پڑھے گا پھر پوچھا جائے گا میرے لکھنے والوں نے زیادتی تو نہیں کی؟ گا نہیں نہیں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، کوئی زیادتی نہیں کی۔ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا، پھر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورہ کاف میں آپ اس کو پڑھائے، کیسی کتاب ہے یہ، چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوڑی نہیں، سارا لکھا ہوا ہے اس میں۔ جی ہاں، جو وقت ضائع کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، افسوس والے دن، وہ قیامت کا دن، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، انگلیاں کھائیں گے، کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، تو فلاں کو میں نے دوست بنایا نا اس نے مجھے بھی غلط راستے پہ لگا دیا۔ حسرت والا دن ہوگا، حسرت کریں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے نبی کا راستہ اپنایا ہوتا۔ اس وقت حسرت ہوگی، لیکن اس وقت حسرت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں بس۔